السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اور اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 16 ہے۔ بعض اہل علم نے اس سے مراد اغلام بازی یعنی عمل لواطت مراد لیا ہے۔ جس طرح ایک عورت مرد سے یا مرد عورت سے زنا کرتا ہے حرام ہے، اسی طرح سے ایک مرد سے اپنی جنسی خواہشیں پوری کرے بدفعلی، یہ بھی حرام ہے۔ تو اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، کہ جب تم کسی کو پاؤ کہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے، یعنی مرد اپنی خواہشیں مردوں سے پوری کرے، جس کو کہتے ہیں لواطت یا اغلام بازی، تو دونوں کو قتل کر دو۔ یہ بہت بری خصلت تھی جو قوم لوط کے اندر موجود تھی۔ عورتوں میں جس طرح زنا کاری معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اسی طرح سے مردوں میں اغلام بازی یہ بھی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انہیں سزا دو، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سماج اور معاشرے کی پاکیزگی کے خاطر جہاں عورت کے حقوق کا ذکر کیا گیا، وراثت کا ذکر کیا گیا، وہیں اب سماج پاک ہو تو برائیاں نہ مردوں کے ذریعے آئے نہ عورتوں کے ذریعے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت یہ برائی کرے یا دو عورتیں یہ برائی کرے آپس میں، تو اخلاقی برائی سماج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس سے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی، اور اس کے بعد کہا کہ چاہے جو بھی شخص ہو بدکار کو سزا دینی ہے، فاعل مفعول کو دونوں کو قتل کرنا ہے۔ لوط علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جب ان کی قوم میں بیماری پھیلی تو وہ کہتے تھے، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے بیویاں پیدا کی تو تم مردوں سے خواہشیں پوری کرتے ہو، تو یہ بڑا قبیح اور گھناؤنا عمل ہے۔ تو اس پورے جراثیم کو ہی ختم کرنے کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی، اور سزا کے ساتھ ساتھ ان کو توبہ کی بھی مہلت دی گئی، اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ جب کوئی سچی توبہ کر لے تو اس سے وہ سزا معاف کر دی جائے گی۔ سچی توبہ کی واضح نشانی یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو مکمل طور سے وہ ترک کر دے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اللہ نے کہا کہ جب وہ دونوں توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر چھوڑ دو ان کو، کوئی بات نہیں۔ توبہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ لوطی کو جلا کر کے مار دو، قتل کر دو، سزائیں دو، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ایک نئی برائی کو جنم دے رہا ہے، سماج کی عورتوں اور مردوں دونوں کو خراب کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑی صراحت سے کہا کہ انہیں سزا دو، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک اخلاقی برائی جو سماج کے اندر موجود ہو یا پائی جاتی ہو، اس کا ذکر اور اس کی سزا، اور پھر دوسرا آپشن توبہ کا دے کر کے اس آیت کے اندر سماج کو برائیوں سے پاک کرنے کی واضح تعلیم دی گئی۔ کیونکہ جب کوئی توبہ کر لے گا تو توبہ کے بعد آدمی سدھر جائے گا، زمین میں فساد ختم ہو جائے گا، اصلاح کر لے گا۔ اور توبہ نہیں کیا، اسی پہ ڈٹا رہا تو معاشرہ بگڑ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں: پہلا مسئلہ، جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح لواطت بھی حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ،
شرعی سزائیں جس طرح زانیہ کے لیے اسی طرح قوم لوط کے عمل کرنے والے کے لیے بھی ہیں۔ تیسرا مسئلہ، توبہ کا دروازہ اللہ تعالی نے کھلا رکھا ہے، اگر سچی توبہ کر لے تو پھر اسے معاف کر دیا جائے گا، یعنی قاضی یا حاکم تک پہنچنے سے پہلے اگر لوگ توبہ کر لیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ قاضی، حاکم اور جج تک جب کیس پہنچا تو پھر اسلامی نظام عدالت میں اسلامی سزائیں دی جائیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تو آپ نے کہا کہ حَلَا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوب، میرے یہاں لانے سے پہلے اس کو توبہ کا موقع کیوں نہیں دیا؟ تو یہ بھی ایک سماج کی پاکیزہ تربیت کا ایک سلسلہ ہے کہ فوراً سزائیں نہ دی جائیں بلکہ مجرم کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ چوتھا مسئلہ، حکم جیسا جرم ہوگا ویسی اس کے لیے سزا ہوگی۔ پانچواں اور آخری مسئلہ، اللہ کی دو صفت تواب اور رحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو یہ توبہ کے ساتھ رحمت کا ذکر کیا کہ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے توبہ کا ایک موقع دیا ہے۔ اگر سخت سزا دینا ہوتا تو پھر رحمت ختم ہو جاتی۔ کہا تواب ہے، توبہ کرو، اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحمتوں سے نوازنے والا ہے، تو رحمت اس کی یہی ہے کہ توبہ کا موقع دیا، ورنہ سزا کا بھی ذکر ہے، عذاب کا بھی ذکر ہے، لیکن فوراً وہ اپنے عذاب یا سزا کا ذکر نہیں کر رہا ہے، توبہ کے ساتھ رحمت کو شامل کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سماج اور معاشرے کو ہر قسم کے اخلاقی فساد اور بگاڑ سے محفوظ رکھے، اور اس آیت میں جس گھناؤنے جرم کی طرف اشارہ ہے اس جرم سے ہمارے سماج اور معاشرے کو پاک رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ قریب آیت نمبر 17 کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام۔ آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔